السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے، جو کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی آپ نے سنی تھی بچوں، اور اس کے بعد اس میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے وہ، تو کیا پھر بچوں یہ سلیمان علیہ السلام جو تھے یہ وہاں کے بادشاہ بن گئے۔ تو ان کو پہ اللہ میاں نے یہ مہربانی کی تھی کہ ان کو جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آ جاتی تھی، تو پرندوں کی ساری بولیاں سمجھ میں آ جاتی تھیں، اور پرندے ان کے ساتھ ساتھ ان کے لشکر میں چلتے تھے، اور جنات کی بھی ان کے لشکر میں ہوتے تھے۔ اور اسی طرح جو تھے یہ ان سے مختلف کام بھی لیتے تھے اور ان کی حاضری بھی لگاتے تھے جب دربار ان کا لگتا تھا۔ تو ایک دن بچوں کیا ہوا کہ وہ یہ فوج اور لشکر لے کے جا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں کسی ایریے میں، تو وہاں پہ دیکھا کہ اچانک ہی انہوں نے دیکھا کہ چوٹیاں بہت ساری گزر رہی ہیں نیچے سے، اور اس میں سے ایک چوٹی کہہ رہی ہے کہ اپنی چوٹیوں کو، ساتھی چوٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ بھائی تم ذرا بچ کے چلنا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو ان کے سپاہیوں کے نیچے ہماری بوٹوں کے نیچے ہم آ کے اور مارے جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات یہ سنی تو سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے چوٹی، تو مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی سمجھ عطا کی، اتنی یہ طاقت دی کہ میں ان کی بولی سمجھ پایا ہوں۔ اور اپنی فوج کو انہوں نے رکوا دیا، اور انہوں نے کہا جب تک یہ چوٹیاں ساری گزر نہ جائیں جب تک تم نے یہاں سے آگے نہیں جانا ہے۔ تو یہ بچوں ان کی رحم دلی کا ایک قصہ تھا، جس میں کہ انہیں چوٹیوں کی بولی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ایک دن انہوں نے اپنے لشکر میں، اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے سب کی وہ حاضری لگایا کرتے تھے کہ کون سا پرندہ حاضر ہے، کون سا نہیں حاضر ہے۔ تو پھر ایسے جیسے ہم کلاس میں ہماری اٹینڈنس لگتی ہے نا، اور اسی طرح وہ بھی اٹینڈنس لگاتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے ہدہد کا پرندہ ایک، وہ ہدہد جو ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل میں، اور یہ چوٹیوں کا بھی ذکر سورہ نمل میں آیا ہے بیٹا، ہے بچوں۔ تو آیت نمبر 16 سے لے کے اور آیت نمبر 16 سے لے کے 44 تک میں یہ سارا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آیا ہے۔ تو اس میں جب ہدہد کو نہیں دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا میں تو بڑا ناراض ہوں، آج ہدہد کیوں نہیں ٹائم پہ آیا میرے دربار میں۔ تو اب اگر وہ آ کے اپنا اس بات نہیں صحیح بتائے گا تو پھر میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو پھر وہ اتنی دیر میں تھوڑی دیر لیٹ ہو کے تو وہ ہدہد آ گیا واپس، اور اس نے کہا کہ جی میں نے آج ایسی چیز دیکھی ہے جس سے آپ بھی حیران ہو جائیں گے، میں خود بھی حیران ہو گیا اسے دیکھ کے۔ اور ایک بچوں یمن کا جو ملک ہے وہاں پہ اس نے ہدہد نے کہا کہ وہاں پر میں نے ایک عورت دیکھی بنی ہوئی ہے، وہاں ملکہ بنی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ جو ہے حکومت کرتی ہے۔ تو ایک تو یہی تعجب انہیں تھا کہ ملکہ کیسے، عورت کیسے حکمرانی کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے یہ بھی دیکھا، اس نے بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ لوگ جو ہے نا بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ آگ اور سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر میں خط لکھ کے دیتا ہوں۔ یہ خط اس ملکہ کا نام تھا سبا، انہوں نے کہا یہ خط تم جو ہے نا سب ملکہ سبا تک پہنچا دو۔ تو وہ ہدہد کو انہوں نے خط لکھ کے دیا، اور اس میں خط میں جب شروع کیا تو اپنا نام لکھا پہلے، اور میں سلیمان علیہ السلام ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے خط شروع کیا تھا۔ تو ہدہد کو جب وہ خط دیا اور کہا کہ جاؤ یہ اس کے پاس پہنچا دو، تو ہدہد جو تھا وہ لے کے، ہدہد پرندہ جو تھا نا بچوں، اس نے اپنی چونچ میں یا پنجوں میں وہ پکڑ لیا،
خط، اور اس کے بعد وہ گئے اور وہ جو جہاں پر وہ ملکہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے ملک میں، وہاں تک اڑ کے وہ گیا اور وہاں اس کی گود میں وہ ڈال دیا جو لیٹر تھا۔ تو جب وہ خط اس نے پڑھا تو اس نے کہا کہ اپنے درباریوں سے، وزیروں سے اس نے کہا کہ آج میرے پاس ایک خط آیا ہے جس میں یہ لکھا، جو اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور باقی چیزوں میں کی عبادت نہیں کرو کیونکہ وہ شرک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تم سے مشورہ کرتی ہوں، وزیروں سے مشورہ کرنے لگی کہ اب کیا کرا جائے۔ تو پھر وزیروں نے انہیں مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ آپ بہت سارے تحائف لے کے نا، وہ گفٹ لے کے اور ان کو بھیجیں تو دیکھیں یہ بادشاہ کیا کہتا ہے۔ تو اس نے جو تھا اپنے پاس سے بہت سارے گفٹ پیک کروائے اور وہ بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ گفٹ آئے تو سلیمان علیہ السلام کو جو ہے نا بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا تمہارا خیال ہے کہ میں ان چیزوں سے روب میں آ جاؤں گا؟ میرے پاس اس سے بہت اچھی چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اور میں جو ان چیزوں سے جو ہے نا نہیں وہ کرتا کہ میں تمہیں کفر کرنے دوں، اور تم جو اللہ کی کائنات، اللہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور تو پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا، ملکہ سبا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم واپس جب کر دیے انہوں نے ان کے تحفے، سارے گفٹ جو تھے واپس کر دیے، تو پھر انہوں نے ملکہ سبا نے کہا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سچا دین لے کے آئے ہیں اور یہ ہم سے لالچ میں تو نہیں آ رہے، انہوں نے کوئی بھی وہ گفٹ نہیں لیے ہم سے، تو اور ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر ملنے کا ان سے ملاقات کے لیے آنے کی تیاری شروع کر دی کہ چلو ٹھیک ہے ہم ملتے ہیں جا کے ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے یہ پیغام دیا کہ وہ ملکہ آپ سے ملنے آ رہی ہے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے، کیونکہ جن بھی ان کے انڈر تھے، انہوں نے ان سے سب سے کہا کہ کون سا ایسا شخص ہے، جن ہے یا کوئی بھی اتنا طاقتور ہے جو کہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے، تخت بچوں جس پہ ملکہ یا بادشاہ بیٹھتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت سا بنایا جاتا ہے اور قیمتی بنایا جاتا ہے، اس میں بڑے ہیرے جواہرات لگائے جاتے ہیں۔ تو وہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون میرے پاس لا سکتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ لے آؤں گا، میں اتنے ٹائم میں لے آؤں گا۔ تو دوسرے نے یہ کہا کہ میں تو پلک جھپکنے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزہ اور کرامت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگوں پہ، انسانوں پہ بھی اور جنوں پہ بھی، کہ جو اس قسم کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ بہت بڑا سا تخت تھا، لیکن وہ ابھی سوچا ہی تھا انہوں نے، اور وہ جو تھا شخص جن تھا وہ اس نے فوراً ہی وہ لے آیا، تخت حاضر کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں سے کہا کہ اس تخت کو تھوڑا سا بدل دو، کہ بالکل ہی وہ اس کا تھوڑا سا چینج کر دو تاکہ وہ پہچان نہ سکے۔ تو ملکہ سبا جب آئی ان کے دربار میں تو کیا ہوا کہ انہوں نے یہ تخت جو تھا وہ
محل میں رکھوا دیا، اور وہ محل جو تھا شیشے کا بنا ہوا تھا سلمان علیہ السلام کا، تو اس محل کا فرش بھی شیشے کا بنا ہوا تھا۔ تو جب وہ پہنچی اس ملکہ سبا، تو اس نے جو سمجھا، جب اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اندر تشریف لائیں، اس میں محل میں آ جائیں، تو جب محل میں جانے لگی تو وہ سمجھی کہ یہاں محل، راستے میں تو پانی ہے، کیوں شیشہ لگا ہوا تھا تو اسے لگا کہ پانی۔ اس نے اپنے جو تھے شلوار یا جو بھی چیز پہنی ہوئی تھی، پاجامہ، اس کے پائچے جو ہے وہ اوپر کر لیے کہ تاکہ بھیگ نہ جائے پانی میں۔ اور یہ جو ہے نا بچوں، یہ اس میں سورہ نمل کی آیت نمبر 44 میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس وقت وہ حیران ہوئی جب دیکھا کہ یہ تو پانی تو نہیں، تو اور پریشان بھی ہوئی۔ پھر جب تخت کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ تو تخت، اس نے کہا یہ تو بالکل میرے تخت کا جیسا تخت ہے۔ اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے، اور پھر وہ مطلب اس نے ایمان لے آئی، اور اس نے کہا میں سلیمان کے خدا پر ایمان لاتی ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھ لیا۔ تو بچوں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ کو بتایا میں نے۔ سورہ نمل جو ہے وہ آیت نمبر سورت نمبر 27 ہے، 27 ہے قرآن پاک میں۔ اس کے آیت نمبر 16 سے لے کے 44 تک یہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، اور ملکہ سبا کا۔ تو یہ آپ جب بھی اگر چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تھوڑے بڑے ہوں گے جب بھی آپ پڑھ لیجئے گا، اگر ابھی آپ بڑے ہیں تو ابھی بھی آپ پڑھ کے ترجمے میں آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں یہ تمام انبیاء کا ذکر آیا ہے، کافی انبیاء کا، جو کہ میں آپ کو قصص سنا رہی ہوں ان کے قصے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں اس لیے دیے تاکہ اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں، اور جن پر انعام ہوا ان کے انعام ہونے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھ سکیں، اور جن پہ غضب ہوا ان کے غضب سے بچنے کا طریقہ سیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہم نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔